السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ ایسے الفاظ کا تذکرہ کریں گے جن الفاظ پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے، لیکن ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ الناس میں یہ آیت ہے الذی یوسوس۔ اب الذی ایسا لفظ ہے جس کے شروع میں کوئی حرکت نہیں ہے، جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو اس حمزہ پر کون سی حرکت دینی ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے سورۃ طٰہٰ میں اشدد بہ ازری۔ اب اشدد ایسا لفظ ہے، اس کے سٹارٹ میں حمزہ پر کوئی حرکت نہیں ہے، اب ہم نے اس پر جو پیش دینی ہے کیوں دینی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے سورۃ الفجر میں ارجعی الی ربک، ارجعی۔ اب حمزہ پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم حمزہ پہ زیر دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے اوپر زیر دے رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الیاسین کی ایک آیت ہے اتبعوا من لا یسألکم۔ اب اتبعوا یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کی حمزہ پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہم نے کیا دینا ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے۔ ان سارے الفاظ پہ جو حرکتیں دینی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بنیادی اصول ایک سمجھائیں گے، جس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جہاں پر بھی کوئی حرف ایسا آئے کہ جس حمزہ پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، آپ خود بخود ڈیسائیڈ کر لیں گے، فائنل کر لیں گے کہ ہم نے اس جگہ پر حمزہ پہ کون سی حرکت دینی ہے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الذی یوسوس۔ جس طرح دوسری زبانوں کے کچھ رولز ہیں، اسی طرح عربی کے بھی کچھ رولز ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اسم کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، اور کچھ الفاظ کا تعلق حرف کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو الذی ہے یہ ایسا لفظ ہے جو کہ اسم کہلاتا ہے، اور جس بھی لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ لفظ اسم بن جاتا ہے۔ اب آپ نے ذہن میں ایک بات بٹھا لینی ہے کہ جس لفظ کے سٹارٹ میں الف لام آئے گا سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے، اور اسم پر شروع میں ہم نے حمزہ پر زبر ہی دینی ہے، کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد دوسرے وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو باقی تین الفاظ ہیں اشدد اور ارجعی، اتبعوا، ان کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ آئین کلمہ، عربی دان تو آئین کلمہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام آدمی یہ سمجھ لے کہ حمزہ کے بعد والا لفظ چھوڑ کر اس کے بعد جو لفظ آتا ہے، لفظ کا تیسرا حرف، یعنی حمزہ کے بعد ایک چھوڑ کر دوسرا۔ حمزہ پہ تو ہم نے حرکت دینی ہے، حمزہ کو چھوڑ دیں، اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو ساکن ہے، ساکن کو دیکھتے ہوئے حرکت ہم دے نہیں سکتے۔ اس کے بعد ساکن کے بعد جو حرف آئے گا اس حرف کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر ساکن کے بعد والے حرف پر پیش آئے گی، جیسے کہ لفظ ہے اشدد، تو ہم نے حمزہ کو بلا جھجک پیش دے دینی ہے، تو لفظ پڑھا جائے گا اشدد بہ ازری۔ اور اگر لفظ آ جائے ارجعی، اب یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ کے بعد ساکن، ساکن کو چھوڑنے کے بعد اگلے لفظ کو دیکھنا ہے کہ اس پر کون سی حرکت آ رہی ہے۔ اگر اس جگہ پہ زبر آ جائے یا زیر آ جائے، یہ بات دوبارہ سن لیں، زبر آ جائے یا زیر آ جائے ساکن کے بعد والے حرف پر، اب آپ نے بلا جھجک حمزہ پر زیر دے دینی ہے، تو لفظ بن جائے گا ارجعی۔ اتبعوا، اتبعوا کے با پہ زیر آ رہی ہے تو ہم نے حمزہ کے اوپر بھی زیر ہی دے دینی ہے۔ اس طرح کے الفاظ جب بھی آپ کے سامنے آئیں گے، سب سے پہلے آپ نے ان کو الگ کرنا ہے کہ آیا فعل ہے یا اسم۔
اگر اسم ہے تو حمزہ پہ زبر، اور اگر فعل ہے تو پھر ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھ لینا ہے۔ اگر ساکن کے بعد والا حرف پیش ہے تو آپ نے شروع میں حمزہ کو پیش دے دینی ہے، اور اگر ساکن کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر آ رہی ہے تو ہم نے حمزہ پہ زیر دے دینی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔